ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے، تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی بھی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگر است۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالی اور کلام کا صفت باری تعالی ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔